إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زیارت قبور ایک ایسا عمل ہے جو انسان کو آخرت کی یاد دلاتا ہے. انسان کی سب سے پہلی امتحان کا قبر ہے، جس میں اس کے وصال کے بعد رشتہ دار عزیز و قریبا اپنے کندھوں پہ اٹھا کے چھوڑاتے ہیں. اور یہ ایک ایسی امتحان گاہ ہے، اگر کوئی یہاں پہ کامیاب ہو گیا تو آخرت میں بھی امید ہے اللہ کامیابیاں عطا فرمائے گا. حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ صحابی ہیں، نبی علیہ السلام نے ان کے بارے میں ارشاد فرمایا یا الہی میرا عثمان بڑا حیا والا ہے، اس سے قیامت والے دن حساب نہ لینا، بغیر حساب کے اسے جنت میں جگہ عطا فرما دینا. نبی علیہ السلام نے آپ کو مخاطب کر کے بھی ارشاد فرمایا عثمان فی الجنہ، فرمایا میں عثمان آپ جنتی ہیں. عشرہ مبشرہ میں تیسرا ان کا نمبر ہے جن کو دنیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت عطا فرمائی. اس کے باوجود جب آپ کسی قبر سے گزرتے ہیں، قبرستان سے گزر ہوتا تو زاروں قطار ہوتے ہیں، اتنا زاروں قطار ہوتے. اب آپ پوچھتے ہیں عثمان غنی آپ کیوں ہوتے ہیں؟ فرماتے انسان کی پہلی امتحان کا یہ خبر ہے، اگر یہاں پھنس گیا تو آگے کو بچنے کا کوئی چانس نہیں ہے. یہ اندھیری ہے، اس میں طرح طرح کی چیزیں موجود ہیں. قبر اور یہ ایسا شہر ہے قبرستان، شہر خاموشہ، جہاں نہ کوئی کسی کی غیبت ہوتی ہے، نہ کسی کی چغلی ہوتی ہے، نہ کوئی کسی کا مخالف ہے. آرام کر رہے ہیں سارے. اور یہ ہماری ابدی حالت ہے. یہ جو پھر رہے ہیں نا ہم، یہ تو حالت تھوڑی ہے، اور ابدی جو ہمیشہ ہماری حالت ہے وہ قبر کی مٹی ہے جس میں ہم نے جانا ہے. وہ ہمارا اصلی گھر ہے اور قیامت تک بھی وہاں پہ پڑے رہیں گے. آج کتنی تاریخ ہے؟ 17 مارچ 2025. تو اللہ کا فضل ہوا، اللہ کا فضل ہوا تو 3001-2 تک ہم میں سے کوئی بھی پہنچے گا، ورنہ اس سے پہلے ہم جا چکے ہیں. 70 سال باقی ہے نا 3000 میں. یہ بھی اللہ کا فضل ہوا تھا. یہاں جتنے سارے بیٹھے ہیں دنیا اور ہوگی، یہاں چہرے اور ہوں گے. اس منبر پہ بیٹھنے والا بھی زندگی رہی تو ٹھیک، ورنہ جتنا موقع ملا نہیں تو کوئی اور یہاں پہ درس دے رہا ہوگا، نظام اور ہوگا. اس کو تصور میں لے کر آئے، ہم نے چلے جائیں. تو یہ نبی علیہ السلام نے آخرت کی یاد دلانے کے لیے بہترین یہ چیز ارشاد فرمائی. نبی علیہ السلام نے فرمایا پہلے میں تمہیں منع کرتا تھا قبر کی زیارت نہ کرو، اب فرمایا تم قبروں کی زیارت کرو. تزہد الدنیا وتذکر الآخرہ، فرمایا اس لیے کہ قبر کی زیارت کرنے سے دنیا سے بے رغبتی ہوتی ہے اور آخرت کی یاد پیدا ہوتی ہے. آخرت کی یاد کرو، دیکھو جا کے وہاں پر مٹے نامیوں کے نشاں کیسے کیسے، زمین کھا گئی آسمان کیسے کیسے. بڑے بڑے خوبصورت صابن سے نہانے والے، بڑے بڑے کپڑے پہننے والے، بڑے بڑے لین لاڈ آج مٹی میں سارے پڑے ہیں، مٹی میں پڑے. اور مٹی میں اندر والی جو حالت ہے یہ بھی اللہ کا فضل ہے. جب انسان قبر میں جاتا ہے سب سے پہلے اس کا پیٹ پھٹتا ہے، پھر آہستہ آہستہ جسم نوچا جاتا ہے، حشرات الارض کیڑے مکوڑے سارا کچھ ختم کر دیتے ہیں، ہڈیاں بس رہ جاتی ہیں. لیکن اللہ کے ایسے بھی بندے ہوتے ہیں کہ جن پر اللہ فضل فرمائے، رحمت فرمائے، کرم فرمائے تو ان کا جسم
کفن سمیت صحیح سلامت ہوتا ہے۔ زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا ہے۔ محمد کا غلام ہونا چاہیے صلی اللہ علیہ وسلم، واقعی غلام ہونا چاہیے، صرف نام کا غلام نہیں ہونا چاہیے، نام کا غلام نہیں ہونا چاہیے، رشوت بھی کھائے، سود بھی کھائے، اور آخر میں ایک جلسہ کر لے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں، میں آقا کا غلام ہوں۔ ایسا غلام نہیں رسول اللہ کو چاہیے، ایسا غلام چاہیے جو مکمل اتباع کرنے والا ہو، مکمل تابع ہو۔ پھر واقعی کفن میلا نہیں ہوگا، پھر واقعی جسم کے ایک ایک حصے کو اللہ سلامت رکھے گا، ایک ایک حصے کو۔ اور ہم نے دیکھا ایسی کئی قبروں کو کھودتے ہوئے لوگوں نے منظر عام پر وہ چیزیں لے کر آئے کہ جنہیں ہزار ہزار سال، جنہیں 200 سال گزر گئے، ان کے جسم صحیح سلامت ہے۔ یہ اللہ کا فضل ہے، لیکن جو حالت ہے وہ یہی ہے کہ پیٹ پھٹتا ہے، ماس آہستہ آہستہ ختم ہوتا ہے، ہڈیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ جو وفادار ہوں گے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے، انشاءاللہ ان کی حفاظت کی جائے گی۔ تو یہ طریقہ ہے۔ پھر جو نیک اللہ کے بزرگان دین ہوتے ہیں، اولیاء اللہ ہوتے ہیں، ان کے مزار پر جانے کا کیا طریقہ ہوتا ہے؟ وہ بھی قبریں ہی ہیں ان کی، مزار ہم اس لیے کہتے ہیں کیونکہ وہ مقدس لوگ ہوتے ہیں۔ عثمان بن مظعون فوت ہوئے نا، تو ان کی جو قبر تھی وہاں پہ ایک نشان لگایا گیا۔ اسی طرح اصحاب رسول کی کئی قبروں پہ نشان لگایا گیا۔ اصحاب کہف کا آپ نے تذکرہ پڑھا سورۃ الکہف میں، ان کے وصال کے بعد ان کی جگہ پر ایک بڑی علاماتی طور پہ مسجد بنائی گئی تاکہ لوگ یہاں پہ آئیں، ان کو پتہ چلے فوت ہونے والے کوئی عام نہیں ہیں، یہ بنی اسرائیل کے اولیاء ہیں، اور امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اولیاء ہیں یہ بنی اسرائیل کے اولیاء سے افضل اور اعلیٰ ہیں۔ جس طرح رسول اللہ سب نبیوں سے اعلیٰ ہیں، اس طرح آپ کی امت کے اولیاء، علماء اور امت کے افراد باقی امتوں کے اولیاء، علماء اور افراد سے افضل اور اعلیٰ ہیں۔ تو یہ علامات اس لیے بنائی جاتی ہیں تاکہ لوگوں کو معلوم ہو کہ یہ اللہ کا نیک بندہ تھا، اور وہاں پہ جانا چاہیے، کوئی قباحت نہیں۔ جائیں، جانے کا طریقہ یہ ہے، پاؤں کی طرف سے جائیں، چہرے کے پاس کھڑے ہو جائیں، اور چہرے کے پاس اتنا کھڑے ہو کہ 4 ہاتھ کا فاصلہ ہو، بوسہ نہ لیں، اس میں بے ادبی ہوگی اور لوگ آتے جائیں گے اور عجیب سا ان کے کنسپٹ میں گمان بنے گا کہ پتہ نہیں یہ کیا کر رہا ہے۔ اس لیے 4 ہاتھ کے فاصلے پہ کھڑے ہو کے وہاں پر درود شریف پڑھیں، سورۃ الفاتحہ 3 مرتبہ پڑھ لیں، سورۃ الاخلاص پڑھ لیں 7 مرتبہ، سورہ یاسین پڑھ لیں، وقت ہے 2 نفل پڑھ لیں، اور سب کا ثواب اس صاحب قبر کو بھیج کر، مزار کو بھیج کر، پھر ان کے وسیلے سے دعا کریں کہ یا الہی ان کے وسیلے سے میری مشکل حل فرما، تو اللہ مشکلات کو حل فرمائے گا۔ پھر ان سے مخاطب ہو کر کہیں یا سیدی، یا شیخ، یا فلاں، میں آپ کے روزے پہ آیا ہوں، آپ بھی میرے لیے دعا فرما دیں، اللہ رب العزت میری مشکلات آسان فرمائے۔ پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خود جایا کرتے تھے جنت البقیع اور بدر والوں کے پاس، آپ جا کر وہاں پہ دعائیں کرتے ہیں، اور نبی علیہ السلام بلکہ آپ کی روٹین تھی، آپ تو جنت البقیع بار بار جاتے تھے، اور آپ انہیں جا کر فرماتے اے بقیع والوں تمہیں سلام ہو، اب حقیقت یہ رہ گئی ہے تم چلے گئے، ہم تمہارے پیچھے آنے والے ہیں۔ اس طرح نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سلام فرماتے ہیں۔ تو یہ ایک طریقہ ہے مزار پہ حاضری دینے کا، اس طرح وسیلے سے ان کے دعا کی جائے۔ اللہ رب العزت ہمیں دین و دنیا کی بھلائیاں عطا فرمائے۔ اللہم صلی اللہ